اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک اللہ تبارک تعالی نے مجھے اس لیے نبی بنا کر بھیجا تاکہ میں اخلاق لوگوں کے درست کروں، تاکہ میں اخلاق مکمل کروں۔ مجھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالی نے نبی بنا کے بھیجا۔ جب اللہ تبارک تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود صاحب اخلاق ہیں، وہ خود انتہائی با اخلاق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے وہ بلند و بالا اخلاق عطا فرمائے تھے کہ جن اخلاق کی قسم اللہ پاک نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ قسم ہے قلم کی، قسم ہے فرشتوں کی جو کچھ وہ لکھتے ہیں، اور اس بات کی قسم ہے فرشتے جو بھی چیزیں لکھتے ہیں ان سب چیزوں کی قسم ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ رب کے فضل سے، اپنے پروردگار کے کرم سے آپ دیوانے اور مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اللہ تبارک تعالی نے آپ کے لیے بے انتہا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہاں لفظ بڑا عجیب قرآن میں ذکر کیا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر موجود ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے، اگر یوں کہا جائے کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں، اگر اخلاق یہ کہے کہ میں اخلاق سیکھتا ہوں، اخلاق کس چیز کا نام ہے، تو بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے چلتا ہے کہ زندگی کیسے بننی ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ اخلاق بن گیا، آپ علیہ السلام کی راتیں اخلاق بن گئیں، آپ علیہ السلام کے دن بھی اخلاق بنتے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت بھی اخلاق بنتی چلی گئی، آپ علیہ السلام کی خلوت بھی اخلاق بنتی چلی گئی۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے جو بھی عمل صادر ہوا اسی کا نام اخلاق ہے۔ میں اور آپ ہم تو اخلاق کی تلاش میں ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا کہ اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے۔ جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوتا ہے وہی اخلاق بن جاتا ہے۔ پھر اخلاق کی 3 قسمیں ہیں اور 3 درجے ہیں۔ ایک اخلاق کا وہ درجہ ہے جو اللہ تبارک تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اخلاق کا درجہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اعتدال کیجئے، برابری کیجئے، اس ظلم کا بدلہ اتنا ہی دیجئے جتنا اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ حد سے تجاوز کر جائیں گے تو آپ با اخلاق نہیں شمار کیے جائیں گے، آپ اعلیٰ اخلاق والے نہیں سمجھے جائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اخلاق تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ پاک نے اس قوم کو وہ اخلاق عطا فرمائے، وہاں یہ ضابطہ بتایا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں، آپ اپنے اندر سے انتقامی جذبات کو ختم کر دیں، آپ اپنے اندر سے بدلہ لینے کے جذبات اور احساسات کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اخلاق تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ علیہ السلام کی امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی ہمیں تعلیم دی ہے وہ اخلاق ان دونوں درجوں سے بڑھ کر ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے حد سے تو تجاوز کرنا ہی نہیں ہے. جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، آپ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہیں کہ آپ اسے معاف کر دیجئے. اور اگلا درجہ یہ ہے کہ نہ صرف معاف کر دیجئے بلکہ معاف کرنے کے بعد اس کے ساتھ احسان بھی کیجئے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں.